آئے کتاب مقدس میں سے کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے کتاب مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامحدودی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ ہدا کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اور اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بڑا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ بولو غلام یسوع مسیح کے نام کی بولو غلام یسوع مسیح کے نام کی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس عید قیامت المسیح کے لیے اور غلام یسوع مسیح کے شکر گزار لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامحدودی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو ہمارے قصور کبھی معاف نہ ہوتے۔ یسوع مسیح اگر جینا ہوتے تو ہماری منادی بے فائدہ ہوتی، ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہوتا۔ اور زمین پر انسان کی دو چیزیں نے جڑیاں بندے دیا اپنیاں ایک گناہ تے دوجی قبر۔ آسمان پر کوئی دوسرا آپ کے گناہ نہیں لے سکتا اور زمین پر کوئی کسی کی قبر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دو چیزیں ہیں انسان کی جو اپنی ہے، زمین پر وہ جتنی بھی محنت کرتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ رہے گی۔ گناہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گا اگر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، اور زمین پر قبر کی جگہ جو ہے اس کے لیے کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا۔ اور ہم یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں کہ نہ یسوع مسیح کا گناہ اپنا تھا اور نہ ہی یسوع مسیح کی قبر اپنی تھی۔ ہمارے گناہ میں ہمارے گناہوں کی خاطر وہ مصلوب کیا گیا، اس لیے اسے یوسف ارمیدیا والے کی قبر میں رکھا گیا اور یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ساری دنیا میں آج بھی وہ قبر خالی ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین پر نہ گناہ یسوع کا تھا اور نہ قبر یسوع کی۔ کوئی انسان ایسا ہے، ہر انسان قبر کے ساتھ، کیونکہ زمین پر کوئی قبر خالی نہیں، زمین پر کوئی کائنات کے اندر ایسی شخصیت نہیں۔ اس لیے کلوسیوں کے خط میں پولس رسول نے کلیسیا کو لکھا کہ جب ہم گناہ میں تھے، جب ہم جسم کے قصوروں میں تھے، جب ہم مردہ تھے تو وہ ہماری خاطر زندہ کیا گیا اور ہمارے سب قصور اس نے معاف کر دیے۔ اور ضروری یہ نہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، اور ضروری یہ نہیں کہ کیا میں یسوع مسیح میں زندہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کریں۔ اور جب یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا، جب یوسف نے یسوع مسیح کی لاش کو کفنایا تو لوگ ہنسی سمجھتے ہیں کہ جنازے تو بہت زیادہ لوگ مرتے، بڑا کامیاب تھا۔ یسوع مسیح نے جنازے چ کتنے لوگ سن؟ چند لوگ، ان میں سے بھی چند عورتیں، اور لوگ ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہودیوں کا بادشاہ ہے، پر انہوں نے جنازہ کوئی نہیں، جنازے چ بندے کوئی نہیں۔ اور یوسف نے جب اسے دفنایا پر یسوع مسیح کا کلام ہمیں یاد رہے نہ رہے، یسوع مسیح کا کلام شاگردوں کو یاد نہیں رہا، یسوع کے کلام کو شاگرد بول گئے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ سارے شاگرد اپنے گھروں
مسیح جو ہے، جو یہودی لیڈر ہے، وہ پیلاطوس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے خداوند، ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس شخص نے جیتے جی کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اگر اس کے شہید آ کر اس کی لاش کو چرا کر لے گئے تو یہ دھوکہ پہلے دھوکے سے زیادہ ہوگا، اس لیے ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی قبر کی نگہبانی کریں۔ اور پیلاطوس نے کہا جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، پر پیلاطوس یسوع مسیح پر ایمان لا چکا تھا جب اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میں نے خواب میں اس شخص کے وسیلہ سے بڑا دکھ اٹھایا ہے، اس لیے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ اور پیلاطوس نے سب کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور اقرار کیا کہ یسوع مسیح راست باز ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس راست باز میں کوئی ایسا گناہ نہیں پاتا جس گناہ کی وجہ سے اسے مصلوب کیا گیا، کیونکہ گناہ انسان کا اپنا ہے، قبر انسان کی اپنی ہے، پر یسوع مسیح جو میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا، نہ گناہ اس کا اپنا تھا اور نہ ہی قبر اس کی اپنی تھی۔ دفنایا گیا اور پیلاطوس نے کہا جاؤ، جا کر اس کی قبر پر پہرا بٹھاؤ، مہریں لگاؤ، نگہبان بٹھاؤ۔ اور پیلاطوس جانتا تھا کہ جتنے مرضی پہرے بٹھا دیے جائے، یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ شاگرداں کو یاد نہیں، لیکن فقیہاں فریسیاں کو، دشمنوں کو خدا کا کلام یاد ہے۔ ایک شخص کو خود انہوں نے دفنایا ہے، خود مصلوب کیا ہے، اس کی ٹانگوں کو توڑا ہے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ مر گیا ہے، اور سب کچھ شروع ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ اسے دفنایا جائے، پر ان کے باوجود کس قدر پاورفل خداوند یسوع مسیح کا کلام اور کس قدر قدرت والے الفاظ تھے کہ آپ ہی دفنایا ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ انہوں نے یسوع مسیح کے کلمات یاد ہیں، یسوع مسیح کا کلام یاد ہے۔ شاگرداں کو یاد نہیں کہ 3 سال بعد رہے، شاگرداں کو یاد نہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، شاگرداں کو یاد نہیں جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم اس ہیکل کو ڈالو تو میں اسے تیسرے دن پھر کھڑا کر دوں گا۔ شاگرد بھول گئے، جس طرح کئی دفعہ دشمنوں کو یاد رہتا ہے پر سانو خدا کا کلام یاد نہیں رہتا، شیطان کو یاد رہتا ہے پر سانو یاد نہیں رہتا۔ جس طرح شیطان کو یاد تھا اور اس نے کہا کہ میں پالوس کو بھی جانتی ہوں، یسوع مسیح کو بھی جانتی ہوں، اور تو کون ہے؟ آج بھی سانو کئی دفعہ کلام خدا کا یاد نہیں رہتا، دشمن کو یاد رہتا ہے، اور جدوں کوئی بیماری، کمزوری، کوئی بدلو آ جائے تو پھر سانو یاد ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا شافی ہے، یسوع مسیح ہمارا طبیب اعظم ہے، یسوع مسیح ہمارا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ایسے طرح شاگرد بول گئے اپنے اپنے کام پہ اپنا اپنا نیٹ درست کر رہے ہیں، اور فقیہوں فریسیوں کو جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ان کو یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں۔ اور درخواست کرنا ہے چاہے کسی سمت میں عبادت کر دیں، آج بھی کئی تہوار رکھتے عبادت کی بجائے ایسی سازشیں اور ایسی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس دھوکے باز کی قبر پر پہرا بٹھایا جائے۔ آج بھی شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، مشکلیں کھڑی کرتا ہے کہ یسوع ہماری زندگی میں جی نہ اٹھے۔ وہ مختلف طریقوں سے، گناہ سے، دنیا داری سے، بیماری سے، بدروحوں سے، انسانوں کے وسیلہ سے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں زندہ نہ ہو، کیونکہ یسوع مسیح 2000 سال پہلے زندہ ہوا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح میں زندہ ہوں۔ آمین۔ اب ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح میں زندگی گزاریں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس یسوع کو جانیں جس سے مصلوب کیا گیا ہے، اس یسوع مسیح پر ایمان لائے جس نے ہمارے لیے نیچے کے علاقے میں بھی گزرا، اور لکھا ہے کہ اس نے ہمارے قصوروں میں جب ہم قصوروار تھے تو ہمارے لیے وہ موا ہے۔ اور پہلا پترس کے باب میں بھی لکھا ہے، ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، پہلا پترس 3 باب۔
3 बाब और उसकी 17वीं आयत से, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वह जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। वो हमारे गुनाहों की खातिर जिंदा किया गया है। और पिलातुस ने कहा कि जो कुछ तुमसे हो सकता है वो करो, अगर वो वाकई खुदा का बेटा है तो वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठेगा। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरी कायनात में ये सिर्फ मसीह पर ईमान लाने वालों को हासिल है कि जमीन पर ना तो कोई कब्र खाली है, जमीन पर ना कोई ऐसा बादशाह हुआ है, जमीन पर ना कोई ऐसा बुजुर्ग हुआ है, जमीन पर कोई ना कोई ऐसा नबी हुआ है कि आज भी लोग जिसकी कब्र को देखने जाए। जमीन पर कब्रें मौजूद है, भावे 9 गज भी हो गए थे, भावे 10 गज भी हो, पर वो कब्र मौजूद है। चाहे वो नूह हो, चाहे वो शर्मिया हो, चाहे वो यशाया हो, चाहे वो मूसा हो, पर जमीन पर कब्र मौजूद है। पर हम मसीह खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी कब्र खाली है। आज भी लोग जब उस कब्र को देखने जाते हैं, जब यरूशलेम में जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। आज उस कब्र के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अब यहाँ नहीं है। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें इस बात पर फख्र है कि हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा, जो हमारे गुनाहों और कसूरों के वास्ते मसलूब हुआ और हमारी खातिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसने कहा था कि मैं इस मक़दस को डालो तो 3 दिनों के बाद फिर उठा खड़ा करूंगा। पिलातुस को याद है, फकीरों फरीसियों को याद है, पर शागिर्दों को तब भी याद नहीं आया जब औरतों ने जाकर कहा कि गुस्ताख ने कहा है कि गलील में जाकर मेरे भाइयों से कहो। इसलिए आज भी मर्द हजरात को ईमान में आना जरा मुश्किल है। ख़वातीन की बनिस्बत मर्द लोगों का ईमान लाना मुश्किल लगता है। इसीलिए हमारे चर्चेज में कई दफा ख़वातीन से कम तादाद मर्द की होती है। और जब औरतों ने कहा तो फिर भी याद नहीं आया कि उसने कहा था कि मैं अपने कहे के मुताबिक जी उठूंगा। जैसे कहना और नहीं गाड़ी डाले, उन्हें कहना झगड़े नहीं गिरी डाले, आओ बाकी जाके पता करें। और वो दौड़ कर जब कब्र में गए तो सारी निशानियां कब्र में थी, पर उनका उस्मान मर्दों में से जी उठा। इसलिए आज भी जरूरत है कि यीशु अगर जी उठा है तो फिर हम भी यीशु मसीह में जिंदगी गुजारें और यीशु मसीह में जिंदा। उन्होंने बताया पर उन्होंने यकीन नहीं किया, उन्होंने याद नहीं आया कि उस्ताद ने कहा, और जब औरतों ने कहा फिर भी यकीन नहीं किया। और जब जाकर देखा और जब वही कमरे में बंद थे, डरे हुए थे, दुआ कर रहे थे, तो लिखा यीशु मसीह वहां पर आए और उसने कहा तुम्हारी सलामती हो। और तोमा ने फिर भी यकीन नहीं किया और यीशु मसीह ने कहा कि तू हाथ डालकर देख सकता है कि मैं वही यीशु हूँ जिसे मसलूब किया गया है। और तोमा का चेक करना जरूरी था कि जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ, जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की जगह कोई और था, अगर यीशु मसीह की जगह कोई और था तो फिर वो कभी ना तोमा से कहता कि तू हाथ डाल के चेक कर सकता है कि मैं वही यीशु हूँ जिसे मसलूब किया गया है। और इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे खुदा के लिए, ऐसे निजात के काम के लिए कि पूरी दुनिया में अगर कोई चीज हमें दूसरे मज़ाहिब से मुमताज करती है, दूसरे मज़ाहिब से अलग करती है, तो वो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठता है। इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जरूरत है कि यीशु मसीह तो जी उठा है, पर क्या मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं? क्योंकि जो मुझ में है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। और गौरे करना है कि औरतों की तरह अजी के ना कोई मान लें, हम यीशु मसीह में किस तरह से जिंदा है। इसलिए जब हम कसूरवार थे तो वो हमारे कसूरों की खातिर हुआ और हमारी ही खातिर मुर्दों में से जी उठा। आए अपने सबों को झुकाएंगे।